وصحبہ وسلم۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے، چالو کرو۔ ارے بھائی سب دھیان رکھو، ابھی سے سنتا نہیں ہے، انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے۔ 5 نام لیتے ہیں، سبحان اللہ، 5 نام لیتے ہیں، الحمدللہ 5 نام لیتے ہیں اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے۔ 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہے، 5 نام لیتے ہیں، کہیے پنجتن ہمارے، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے، ہاں ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، تو ہم اپنی خوشی سے ناز کرتے ہوئے کہیں گے ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن لے لیا ہے چاروں کو، علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، لے لیا ہے چاروں کو، مصطفیٰ نے چادر میں لے لیا ہے چاروں کو، مصطفیٰ نے چادر میں، ہاں لے لیا ہے چاروں کو، مصطفیٰ نے چادر میں، اہل بیت ایسے ہیں، اہل بیت، اہل بیت نبی، اہل بیت ایسے ہیں، پنجتن ہمارے ہے، ان پہ جیتے مرتے ہیں، کہیے پنجتن فاطمہ محمد اور شبر و علی شبر، سبحان اللہ، فاطمہ محمد اور شبر و علی شبر، نور سے چمکتے ہیں، پنجتن ہمارے، چمکتے ہیں اور چمکاتے رہتے ہیں، نور سے چمکاتے ہیں، پنجتن ہمارے ہے، 5 نام لیتے ہیں، پنجتن تھا مباہلا جس دم، ساتھ تھے یہ 5 تن، اور اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان کیا سورہ آل عمران میں۔ اس بات کو قرآن کوئی کسی اور مذہب کی کتاب نہیں ہے، کسی اور مسلک کی کتاب نہیں ہے۔ ہم جب بیان پنجتن کا کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ارے جناب والا قرآن کریم میں ان پنجتن کا یوں ذکر ہے، انفسنا وانفسکم وآباؤنا وابناؤنا وابناؤنا، مباہلہ ہوا تھا عیسائیوں سے، ان کا ذکر کرا، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، اولاد کو لے آؤ، اسی کا ذکر ہے۔ تھا مباہلہ جس دم، ساتھ تھے یہ 5 تن، کون ان کے جیسے ہے، پنجتن ہمارے، تو سرکار نے کن کو لیا؟ فاطمہ، علی، حسن، حسین کو لے کر کے، اور عیسائیوں نے جب دیکھا ان کے پادریوں نے تو کہا کہ مباہلہ اگر ہوا تو عیسائیت ختم ہو جائے گی، نصرانیت ختم ہو جائے گی، ہے نا، لہٰذا یہ اگر دعا کر دیں گے، آمین کہہ دیں گے تو
ہم سب ختم ہو جائیں گے، ان کی خالی دعا سے اور آمین سے ختم ہو جائے گے۔ عیسائی کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہو کہ ان کے ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی نورانیت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ آمین کہہ دیں گے، دعا کر دیں گے تو ہم وہ دعا کے لیے آئے تھے، اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں آباد رکھ، انہیں برباد کر۔ یہ کہیں گے ہم حق پر ہیں تو ہمیں آباد رکھ، اگر ہم حق پہ نہیں تو ہمیں برباد کر۔ دونوں عیسائی بھی یہی کہیں گے، راہی جو بھی ان کے بڑے ہیں۔ ادھر پنجتن سرکار نے پنجتن کو لیا، کیا دعا تھی مباہلہ، پروردگار اگر ہم حق پر ہے تو ہمیں آباد رکھ، زندہ رکھ، سلامت رکھ، اور نہیں ہے تو ختم کر دے۔ تو عیسائیوں نے دیکھا، جب عیسائیوں کی پادریوں نے جب دیکھا بڑوں نے، تو کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہی آباد ہے، انہی کے صدقے میں سب آبادی ہے، اور اگر آج یہ دعا کر دیں گے تو ہم عیسائی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کہاں ہمیں مباہلہ نہیں کرنا۔ کیا سمجھے، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے۔ قرآن کریم کیا بتا رہا ہے؟ ہم کو مباہلہ نہیں کرنا۔ کیا سمجھے، حسین کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، خالی ہاتھ اٹھا دیتے اور یہ کہہ دیتے صرف۔ جب مباہلے میں پوری عیسائیت ختم ہو سکتی ہے، تو کربلا نینوا کے میدان میں حسین اگر چاہ لیتے تو دمشق سے لے کے کوفہ تک سارے یزیدی ختم ہو جاتے ہیں۔ مباہلہ بتا رہا ہے کہ وہاں صرف دعا سے عیسائیت ختم ہو رہی تھی، وہ لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا، وہ کہا کہ میں مباہلہ نہیں کرنا، تم بڑے ہو صحیح ہو۔ اور اب یہاں حسین کو نہ کوئی بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، نہ پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں، نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، نہ بچوں بھانجوں بھتیجوں کو شہید کرنے کی ضرورت تھی، کچھ ضرورت نہ تھی۔ وہ خالی سوچ لیتے، کہہ دیتے، تو جیسے مباہلہ میں وہ ختم ہو جاتے، اسی طرح کہہ دیتے اللہ ایسے یزید جو تو ختم فرما دے۔ ایسے یزیدی جتنے جہاں جہاں ہوتے، چاہے دمشق میں، شام میں، کوفہ میں، جہاں کہیں بھی ہوتے، ختم ہو جاتے۔ لیکن وہاں بات کچھ اور تھی، سنیں گے انشاءاللہ۔ تو مباہلہ میں ہی یہ معاملہ لوگوں کے سامنے آ گیا تھا۔ تو سرکار کی شان بھی یہ شاعر بہت پیارا شعر کہہ رہا ہے کہ تھا مباہلہ جس دم ساتھ تھے یہ پانچوں تن، کون ان کے جیسے ہے، ہاں پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ جب مریض آتا ہے مثل ابن حنبل، امام احمد بن حنبل کی طرح ان کی مثل، جب مریض آتا ہے مثل ابن حنبل، ہم پانچ نام لکھتے ہیں، پنجتن ہمارے۔ مریضوں کو وہ پانچ نام لکھ کے دیتے تھے، شفا ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، ابن حنبل کہاں یہی ہم تو پڑھتے لکھتے، اسی سے شفا مل جاتی ہے۔ پانچ نام لکھتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ہم حسین والے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ہم حسین والے ہیں، پنجتن ہمارے۔ نام لکھنا کشتی پر، دیکھنا سمندر بھی، سبحان اللہ۔ نام لکھنا کشتی پر، دیکھنا سمندر بھی، خود کنارے دیتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، خود کنارہ دیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ہم حسین والے ہیں، پنجتن۔ سنیے بات یہاں سے توجہ، باعث شفاعت ہے، خلد کی ضمانت ہے، باعث شفاعت ہے، خلد جنت کی ضمانت ہے، باعث شفاعت ہے، خلد کی ضمانت ہے،
مولا کے یہ پیارے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، مولا کے یہ پیارے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باغ ہے محمد کا، باغباں علی زہرا، باغ ہے محمد کا اور باغباں علی زہرا، پھول سے نواسے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھول سے نواسے ہیں، ہاں پھول سے نواسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ہم حسین والے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ ٹوٹے ہیں مصیبت کے کیسے کوہ غم ان پر، صبر و حلم والے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، جو بھی ان کا نوکر ہے۔ الحمدللہ۔ مجھ پہ کتنا یہ نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر بنا سب سے اچھی میری نوکری بن گئی۔ جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے، جو بھی ان کا نوکر ہے ہر جگہ اجاگر ہے، سارے جگ سے اونچے ہیں، ہاں پنجتن ہمارے۔ جو ان کا نوکر ہے وہ سارے جگ میں بہت بلند ہیں، اونچے ہیں، سارے جگ سے اونچے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، ہم حسین والے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ہم کن کے والے ہیں؟ ہاں ہم پنجتن والے ہیں اور حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہاں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، کربل کے شیدا دل ہمارا نہیں ہوتا میلا، کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو وہ حسینیوں کا کلیجہ نہیں ہے۔ حسینیت، حسین ہمارے ہیں ہم حسین والے ہیں، حسین ہمارے ہیں ہم حسین والے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں ہم پنجتن والے ہیں۔ اب پنجتن کی ساری کائنات ہے، کائنات پنجتن کی ہے، پنجتن کائنات کے ہے نا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو جس نے خلق کیا، رب کے نام سے۔ کون رب؟ جس نے پیدا کیا ہے نا۔ اقرا باسم ربک الذی، پہلی آیت نازل ہوئی تھی، ادھر پہلی آیت نازل ہوئی تھی، ہاں ساتھ چلنا ہے، وہ حسین والے ساتھ چلتے ہیں، خواب میں نہیں چلے جاتے، ابھی یہاں حاضر ہے، ذہن بھی حاضر ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جو رحیم ہے، جو رحمان ہے نا، جو کریم ہے، خلق جس نے پیدا کیا ہے نا، اللہ۔ اقرا پڑھو، کیا پڑھے؟ رب کے نام سے پڑھو، اور کیا پڑھے؟ سلیبس دے دیا، سبجیکٹ دے دیا، خلق، کائنات کو پڑھو، کائنات کو پڑھو۔ اب سنو، پڑھنے کی دو چیزیں ہیں، دو،
ایک کتاب قرآن وہ بھی پڑھا جاتا ہے. ایک کائنات ہے اسے بھی پڑھو. آسمان دیکھو اسے پڑھو, زمین دیکھو اسے پڑھو, چاند کو دیکھو اسے پڑھو, سورج کو دیکھو اسے پڑھو, شمس کو دیکھو اسے پڑھو, سیاروں کو دیکھو اسے پڑھو, برق کو دیکھو اسے پڑھو, اس چیز کو مائک کو دیکھو اسے پڑھو, آنے کو دیکھو اسے پڑھو, جانے کو دیکھو اسے پڑھو, انسان کو پڑھو, انسان کے چہرے کو پڑھو, کتابوں کو پڑھو, زمانوں کو پڑھو. خلق ہم نے کائنات کو پیدا کیا, تم میں جتنی طاقت ہے پڑھو. پڑھنے والے نے جب ایک پڑھا, وارث کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر بیدم شاہ وارثی نے خلق کو پڑھا تو پکار اٹھا بیدم, یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ایک قرآن پڑھنے کے لیے, ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے, پھر موضوع کہیں اور سے نکل جائے گا, عنوان کہیں اور سے ہے. عنوان کی برسات ہے, رحمت کی برسات ہے. کل تو ویسے ہی برسات آئی تھی, ظاہر میں بھی آئی تھی, اور یہاں تو رحمت برس رہی ہے. یہ کس کا؟ ان کا مزار ہے جو شبیہ رسول ہے. ہم شبیہ رسول ہے. ایک وہ حسنین قریب ہے جو ہم شبیہ رسول ہے. ایک اعرابی آیا تھا, سرکار کی زیارت کو آیا تھا, سرکار کے دیدار کو آیا تھا, اور لیکن کیا ہوا, اسے معلوم ہوا سرکار تو دنیا سے بظاہر رخصت ہو گئے ہیں, دنیا سے روپوش ہو گئے, نظروں کے عالم سے چھپ گئے ہیں, چشمے عالم سے چھپ گئے ہیں, دنیا کے ظاہری طور پر پردہ لیا ہے نا, چھپ گئے. اب وہ پریشان ہے, سرکار کا دیدار کیسے ہو, سرکار کا دیدار کیسے ہو. حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی, حضرت عثمان سے ملاقات, اچھوں سے ملاقات ہوئی. اچھی نیت والوں کو اچھوں سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت عثمان غنی سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو سرکار کے دیدار کے لیے آئے تھے, مگر سرکار تو روپوش ہو گئے ہیں, انہوں نے پردہ لیا ہے, اب کیسے ہوگا, اب میں ان کا دیدار کیسے کروں گا. حضرت عثمان غنی بھی تھے, وہ صحابی رسول ایسے تھے کہ کیسے تھے سنو. انہوں نے کہا فکر نہ کرو, آؤ میں تمہیں دیدار کراتا ہوں, آؤ دیدار کرا. ایک ہے خود ان کا دیدار, ایک اور طریقہ ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا آؤ دیدار کرا, سیدھے مولا علی کے گھر چلے گئے, شیر خدا کے گھر چلے گئے. ان دونوں کو لے کر کے, ان آنے والے مسافروں کو لے گئے. حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے, حضرت علی کو سلام کیا, جواب دیا عثمان کیسے آنا ہو, کوئی نہیں, بات اور کچھ نہیں, بس نواسوں کو بلا لو, اپنے شہزادوں کو بلا لو, حسن و حسین کو بلا لو, یہ بڑی دور سے زیارت کرنے آیا ہے, یہ مصطفیٰ کو دیکھنے آیا ہے, یہ دیدار کی تمنا لے کے آیا, تمنا لے کے دیدار کیا ہے, تڑپا ہوں بے حد, اب آیا ہوں تیرے در پر, دیدار ہو جائے. کہا محروم نہیں رہے گا, میں اوجل ہو گیا تو کیا, میرے اوجل آنے سے پہلے میری شبی, میرے نور کے آئینے کی 2 تصویر امام حسن اور حسین شہید کربلا کو دنیا میں چھوڑ کر کے جا رہا. سبحان اللہ. کہاں مولا علی آپ شہزادوں کو بلائیے. اندر دی حسن کا لبیک, حسین لبیک, آئیے تشریف لائے, ابا حضور حاضر ہے. حضرت عثمان غنی کو دیکھا, حضرت عثمان غنی نے کہا کہ دیکھو اے عرابی آنے والوں, ان شہزادوں کو دیکھ لو, انہیں دیکھ لو, انہیں دیکھ لو. ہمیں بھی ہماری جو پیاس ہے مصطفیٰ کے جانے کے بعد ان کے دیدار کی جب جب ہمیں طلب لگتی ہے, دیدار کرنا ہوتا ہے, ہم بھی حسنین قریبین کو دیکھ لیتے ہیں, ہم حسنین کو دیکھ لیتے ہیں, حسن پاک حسین پاک کو دیکھ لیتے ہیں, ہمیں رسول اللہ کا دیدار مل جاتا ہے. ان کی شباہت, ان کی تسبیح, ان کا دیکھنا, ان کا بولنا, ان کا چلنا, ان کا انداز, ان کا چہرہ, ان کی بناوٹ, ان کا قد, ان کی قامت, ان کی حرکت, ان کی سکنات, ان کی جو ہے آداب, ان کے افعال, ان کے کام, ان کا بولنا, ان کا انداز, ان کی نورانیت, ان کی روحانیت, ان کا چہرہ, ان کے بال مبارک, ان کو تم دیکھ لو, بس تمہیں مصطفیٰ نظر آ جائیں گے, مصطفیٰ نظر آ جائیں گے. اللہ غنی کبیرہ. حسن شبیہ رسول ہے, حسین شبیہ رسول ہے, دونوں کو دیکھو. نور نے اس تمثیل کے یوں 2 حصے کیے, آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے بنے حسین, آدھے سے بنے حسن. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے, آدھے سے بنے حسن. تو وہ صحابہ جتنے تھے اس وقت,
جب جب ضرورت پڑتی، جب جب حضور کو دیکھنا ہوتا، حسنین کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے جب انہیں دیکھ لیا تو مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، انہیں دیکھ لیا تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا ہے۔ وہ خوش ہو گئے، انہیں دیدار ہو گیا۔ یعنی عثمان بھی جانتے ہیں، علی بھی جانتے ہیں، آپس میں محبت دیکھیے، ہر ایک کے ایک دوسرے کے تعلق دیکھیے، محبت دیکھیے۔ ارے اس واقعے کو کیا یاد کیجیے، جب حضرت عثمان غنی آئے مسجد نبی میں، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے آپ کی دعوت رکھی جائے، جی چاہتا ہے گھر پہ بلایا جائے، دعوت دے تو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کتنوں کی؟ میرے ساتھ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو، کہا حضور جتنے لانا چاہو، 500 1000 جو بھی آپ لانا چاہو ساتھ میں لے آنا صحابہ کو۔ کہا ٹھیک ہے، فلاں وقت میں، فلاں ٹائم میں، فلاں دن میں دعوت ہے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت واپس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ چلیے گھر پہ بلانے کے لیے آپ تشریف لے آئے۔ سرکار کے پاس بہت سارے صحابہ دیوانے، کہا چلو، کھڑے ہو گئے۔ حضرت سرکار مدینہ عثمان غنی کے ساتھ عثمان کے گھر پر دعوت میں قبول ہو رہی ہے، پہنچ رہے ہیں۔ جب دعوت دیا جاتا، دینے والا عثمان ہو غنی رضی اللہ، دینے والے عمر فاروق ہو، دینے والے بلال ہو، دینے والے اللہ کا ولی ہو، دینے والے شاہ عالم ہو، دینے والے اللہ والے ہو، دینے والے ایسے قریب ہو، سرکار ان کی دعوتوں کو قبول کرتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، جلوہ فرما ہوتے ہیں، لہٰذا آ گئے۔ لیکن کیا کیا؟ دعوت ہوئی، بہترین کھانا بنایا، سب کھائے، اصحاب نے بھی کھایا، سرکار نے بھی تناول فرمایا، واپس تشریف لے گئے، اپنے مقام پر حضرت عثمان غنی نے چھوڑ دیا۔ لیکن جا کر کے اب تشریف فرما ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی نے ایک اور کام کیا۔ جب سرکار چلنے لگے تو ان کے قدموں کو گن رہے، 1 2 3 4 5، سرکار قدم بڑھا رہے ہیں، وہ قدموں کو گن رہے۔ کھانے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد جب واپس آئے تو پھر قدموں کو گن رہے، اور جتنے قدم ہوئے حضرت سرکار مدینہ نے عثمان غنی سے فرمایا یہ قدم گننے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے جتنے قدم آنے جانے میں رہے گے اتنے میں غلام آزاد کر دوں گا۔ جو غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، جو بڑی مشقت اور جہنم والی زندگی گزار رہے ہیں، کفار ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایسے غلاموں کو میں ان سے خرید لوں گا، انہیں آزاد کر دوں گا۔ بڑی نیکی، بڑا ثواب اور بڑی قیمت مانگی جاتی تھی۔ کہا 1 قدم پر 1 غلام آزاد کروں گا، 20 قدم تو 20 غلام، 50 تو 50، جتنے قدم اتنے غلام کو آزاد کروں گا۔ سرکار بڑے خوش ہو گئے، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی نیکی کی بات، دعوت بھی ہے اور ساتھ میں غلاموں کی آزادی بھی ہے، ساتھ میں مخلوق اور امت کا بھلا بھی ہے۔ عثمان تو عثمان ہے، غنی تو غنی ہے، اب حضرت علی ہیں، نیکیوں میں تو سبقت کرنا ہے، ہر معاملے میں معاملہ ہے۔ کہا میرا بھائی عثمان آگے بڑھ گیا اور میں اس دعوت سے کیسے کروں؟ میرے پاس اتنا بظاہر کوئی انتظام نہیں، بظاہر، ورنہ ان کے پاس جو آتا تھا لٹا دیتے تھے، اس لیے کچھ رہتا نہیں تھا۔ کہا کہ انتظام نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ اس غم میں، اس ٹینشن میں آپ گھر گئے، گھر جیسے ہی گئے تشریف فرما ہوئے، سیدہ کائنات نے دیکھا چہرہ کچھ غمگین ہے، پانی کو پیش کیا، خدمت کی، فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات شوہر نامدار کیا، آپ کو فکر ہے، اس چیز کا ٹینشن ہے، کچھ غم ہے، کس بات کا غم ہے؟ جو کبھی نہ دنیا کا غم لیتا ہو نہ آخرت کا غم لیتا ہو، آج وہ چہرے پہ کچھ الگ ماحول لگ رہا ہے۔ تو کہا یہ کسی چیز کا ٹینشن تو لیتے نہیں، ساری چیزیں لٹا دیتے ہیں، آج غمگین ہے تو کوئی بات کچھ اور ہے۔ کہا کہ فاطمہ ایسا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے دعوت دی تھی۔ کہا ہاں وہ تو پتہ ہے، کہ دعوت تو دی، سب کو کھانا کھلایا، اچھا کھلایا، بہترین انہوں نے ضیافت کی اور سارے انتظام کیے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اتنے ساروں کو انہوں نے کھلایا اور ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ جس کی بدولت ہم اس جو ہے دعوت دے سکیں۔ انتظام ہوگا تب کچھ کرنے کا ہم سوچیں گے، ارادہ کریں گے۔ تھوڑی دیر حضرت فاطمہ زہرا خاموش رہی اور کہا جاؤ حضور کو دعوت دیا ہوگا، کچھ ہے نہیں۔ فاطمہ کہتی ہے جاؤ دعوت دے کے آ جاؤ، ارے کچھ ہے نہیں، دعوت دے دو۔ ارے پر اس کے بعد کیا ہوا وہ تو سنو، 1 قدم پر 1 غلام آزاد کیا ہے، وہ ہم کہاں سے کریں گے؟
وہ کیسے کرے گا؟ غلاموں کو آزاد کرنے کی قیمت کیسے دیں گے؟ یعنی کہاں ایک قدم سرکار کا، یعنی ایک غلام آزاد، جتنے قدم ہوئے اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کیے ہیں۔ اچھا چلیے وہ بھی اللہ نے چاہا تو انتظام ہو جائے گا، آپ جاؤ دعوت دیں۔ حضرت علی گئے، کہا یا رسول اللہ آنے والے کل ہمارے وہاں آپ کی دعوت ہے۔ مصطفیٰ نے علی کو دیکھا، پھر علی نے مصطفیٰ کو بادب نگاہیں جھکا کر، اچھا تمہارے یہاں دعوت؟ جب میرے خاص عثمان کے وہاں دعوت تھی تب اتنی خوشی ملی تھی، اب تو میرے داماد میری بیٹی کے وہاں دعوت ہے، میں ضرور آؤں گا۔ بتاؤ کتنوں کو ساتھ میں لانا ہے، کس کس کو دعوت ہے؟ ایسا نہ ہو میرے ساتھ تو بہت چاہنے والے ہیں۔ کہا سرکار آپ کی مرضی، اس وقت جو بھی موجود ہو، جس کو آپ لینا چاہو، آپ کی مرضی ہے، آپ کا ارادہ جو ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہاں؟ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا دن ہوا، ادھر حضرت علی بلانے گئے اور گھر میں کچھ نہیں، نہ ہانڈی میں، نہ ادھر نہ ادھر، کچھ ہے نہیں، اور حضرت علی بلانے گئے، چلیے دعوت میں۔ آنے والا محبوب، جانے والا محبوب، بلانے والے محبوب۔ محبوبوں کی دعوت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ ابھی تک تو ہم سب سنتے تھے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے، یہاں تو محبوب کی دعوت کو محبوب کرتے ہیں۔ کیسی دعوت؟ اور یہاں سنتے تھے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے، اب وہاں کھانا کہاں سے آئے گا وہ دیکھیے۔ اللہ گئے، یا رسول اللہ چلیے، سرکار تو بہت خوشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، چلو۔ جتنے تھے پتہ نہیں زیادہ ہی ہو گئے، 100 سے آس پاس، روایت میں ایسا نہیں مگر بہت سارے تھے، جتنے سب کے سب چلے۔ ادھر جب گھر پہ پہنچے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ سے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا تم بیٹھو۔ سیدہ کائنات نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا میرے کھانے کے لیے نہیں مانگا، علی نے بھی خود کے کھانے کے لیے نہیں مانگا، آج میرے شوہر علی کا جو چہرہ غم زدہ تھا وہ میں دیکھ نہیں پائی، وہ میں دیکھ نہیں پائی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہہ دیا دعوت دے۔ اب تیرا محبوب ہے اور تو تو جانتا ہے ہمارے پاس کیا ہے، تو ہی محبوب کی دعوت دے۔ میں نے تو علی کے لیے دعوت دے دی، رسول کو، علی کے لیے رسول کو دعوت دے دی، سبحان اللہ۔ علی کو دیکھ کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے مصطفیٰ کو دعوت دے دی ہے، لیکن اب اس کا انتظام تجھے ہی دیکھنا ہے بے رحمت کا یار۔ ہانڈی پہ بیٹھے، ہٹایا تو خوشبودار کھانا موجود تھا، نکالا، کھاتے گئے اور کھانا بھی سبحان اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار نے کھایا، یہ کھایا، چپکے سے کہا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہاں نہیں بنا ہے، وہاں سے بن کے آیا ہے، یہ جنتی کھانا ہے، جنتی کھانا ہے۔ علی کے چہرہ فاطمہ نہ دیکھ پائے تو سارا انتظام ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے شوہر رسول کی دعوت نہ دینے کی بنیاد پر غمگین ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فاطمہ کی دعا، کھانا جنت سے، اصحاب نے کھایا، سرکار نے کھایا، علی مرتضیٰ نے کھایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ نے کھایا، واپس آئے۔ لیکن اب ایک چیز باقی ہے، آگے کی قدم کا معاملہ ہے۔ بہرحال چھوڑنے گئے، اب چھوڑ کر علی جانا چاہتے تھے، تھوڑا سا میں اس کو اور سمجھنے سمجھانے کے لیے کہوں، حضور کو واپس گھر پر پہنچے کاسانہ نبوت پر، تو وہیں محفل جم گئی، بیٹھ گئے۔ علی سوچ رہے گھر جاؤ، بیٹھوں کیا کروں، لیکن رسول کی محفلیں بیٹھ گئے۔ بیٹھے کیا تھے، بٹھائے گئے تھے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے انسان بیٹھتا نہیں ہے، اسے بٹھایا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی نہیں، اکثر زیادہ تر یہ ہوتا ہے، یہ جتنی دیر بٹھائے، جسے کھڑا رکھے، جسے اجازت دے چلا جاتا ہے نا، جسے رسول اجازت دے چلا جائے، جس کے روکنا چاہے روکے۔ غوث پاک کا بھی عالم، غریب نواز کا ہی عالم، بزرگوں کا ہی عالم۔ تو بیٹھنا کیا ہے، وہ بٹھائے تو بیٹھ جاتا، اور وہ روانہ کر دے، اجازت دے دے تو روانگی ہو جاتی ہے، اور وہ کھڑا رکھے تو کھڑا، وہ لیٹ جانے کا کہے کہ لیٹ جاؤ تو کسی کو لیٹنے کا بھی حکم دے دیتے ہے نا، کسی کو چلنے کا کہے تو چلنے کا بھی حکم دے دے، ہے نا۔
درخت کو چلنے کا حکم دے تو چل کر آ جائے، علی کو بستر پر لیٹنے کا حکم دے تو لیٹ جائے، بٹھائے تو بیٹھ جائے، اٹھائے تو اٹھ جائے، لیٹائے تو لیٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے رسول اللہ کی۔ حضرات اب بیٹھ گئے، محفل ہے، ادھر سیدہ کی دعا جاری ہے، ادھر مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ظاہر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ خیریت، آپ رو رہے ہیں؟ کہا میں رو نہیں رہا ہوں، ایک خوشی، ایک مسرت، بے حد خوشی، اس بنیاد پر یہ آنسو ظاہر ہوئے۔ کہا کیا ایسی کیا خوشخبری ہے حضور؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ میرے ایک ایک قدم پر جو میرے گھر سے تمہارے گھر تک آیا، نبی سے علی کے گھر تک اور علی سے نبی کے گھر تک، نبی سے علی کے گھر، کل سنا تھا نبی علی، آج گھر گھر سنو، کل چہرہ چہرہ سنا تھا، نبی سے علی کے گھر اور علی سے نبی کے گھر۔ علی کا مقام تو دیکھو، ایک طرف خدا کا گھر، نبی کا گھر، بیچ میں علی، یہاں نبی علی اور پھر ادھر نبی، ادھر فاطمہ اور بیچ میں علی، ہے نا؟ ادھر کل پیدائش میں خدا اور رسول اور بیچ میں علی، ہے نا؟ ادھر علی مصطفیٰ، ایک طرف فاطمہ، درمیان میں علی، سبحان اللہ، درمیان میں علی۔ تو کہاں کہ جو ایک ایک قدم میں تم پر آیا، وہ جتنے قدم ہوئے ہیں تمہارے گھر تک آنے میں اور واپس آنے میں، کہاں ایک ایک قدم کے بدلے ابھی ابھی فرشتے جبرائیل اور فرشتوں کی جماعت آئی اور یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اور علی سے کہہ دو، سبحان اللہ، علی و فاطمہ سے کہہ دو اگر قدم پہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، جو جہنمی تھے، جو آپ کے مرید، آپ کے امتی تھے، ہم نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار کو آزاد کیا ہے، ایک ایک ہزار کو جنتی بنایا ہے، ہر ہر قدم پہ، ایک ایک قدم پہ۔ علی کو خوشخبری ملی، علی اجازت لے کر فاطمہ کے وہاں پہنچے، دروازہ کھولا اور کہا فاطمہ خوشخبری ہے، فاطمہ خوشخبری ہے۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے اور رسول اللہ کو پیغام سنایا کہ علی و فاطمہ کو پیغام سنا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار امتیوں کی بخشش فرما دی گئی ہے، انہیں جہنم سے آزادی دے دی گئی ہے، انہیں جنت کا پروانہ دے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، دعوت ہو تو ایسی، فاطمہ کی محبت ہو تو ایسی، علی کا عشق ہو تو ایسا، عثمان غنی کی سخاوت ہو تو ایسی۔ کیا عثمان ہے، کیا علی ہے، کیا فاطمہ ہے، کیا حسن ہے، کیا حسین ہے، ارے سب ایک ہے اور سب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ اب کسے امت پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، ہے نا؟ تم ہمارے ہم تمہارے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ شروع میں جو بات چلی تھی کہاں سے چلی تھی؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے کی دو چیزیں تھی، قرآن اور کائنات، ہے نا؟ وہ تو واقعہ پورا ہو گیا اعرابی والا، آپ خواب میں گئے تھے، اعرابی والا واقعہ پورا، عثمان غنی نے زیارت کروا دی، واقعہ پورا ہو گیا۔ اب بیٹھے بیٹھے انسان کہیں بھی چلا جاتا ہے، بھائی تصور ہے کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن ذہن کو حاضر رکھیں۔ کائنات موضوع اگر یہ چلا تو لمبا چلے گا، ہمیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کائنات کو پڑھو اور قرآن کو پڑھو، اقرا، قرآن اور کائنات، سبحان اللہ۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ کائنات، اللہ، جس نے صرف ہوا کو پڑھا کہ ہوا کیا ہے، دیکھو ان کے مقامات کیا ہے، معرفت الہی کہاں سے ملی۔ جس نے صرف پانی دیکھا، پانی، یہ کائنات بھی پڑھنے کی چیز ہے صاحب، سائنس بھی پڑھ رہی ہے، تحقیق کر رہی، پڑھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، انسان کے چہرے بھی پڑھ رہے ہیں، انسان کائنات پڑھو۔ میں اس موضوع کو ابھی نہیں چھیڑتا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کائنات اور قرآن، سبحان اللہ۔ ادھر سیدہ کائنات، کائنات کی سردار، مولائے کائنات، کائنات کے مولا، امام الکائنات،
کائنات کے امام حسن نبی سارے عالمین کی رحمت، کائنات کی رحمت، رحمت کائنات، رحمت عالم حضور ہے نا، تطہیر کائنات، یہی پنجت ہے۔ اور قرآن، ارے قرآن تو ان کے گھر کا ہے۔ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کائنات قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، کائنات تو ہے ہی ہے۔ اب اس کائنات کو بھی فاطمہ کے در پہ سلامی کرنی پڑ رہی ہے، اس کائنات خلق کو بھی علی کے دروازے پہ سلامی کرنی پڑ رہی ہے، اس کائنات کو بھی حسن و حسین کی چوکھٹ پہ سلامی کرنی پڑ رہی ہے، اس کائنات کو بھی مصطفیٰ کی در کی سلامی کرنی پڑ رہی ہے۔ اور قرآن تو گھر کا ہی ہے، قرآن تو ہے ہی ہے۔ کائنات کی میں بات کر رہا ہوں، کائنات آپ کہیں گے حضرت حوالہ دو، تو میں کہوں گا پنجتن تو بہت اوپر کی بات ہے۔ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں جب کوئی مہینہ شروع ہوتا ہے تو میری بارگاہ میں سلامی دیتا ہے، اور مہینے میں جو ہونے والا ہے بتا کر جاتا ہے۔ پانی منگائی۔ فرمایا جب سورج دن میں نکلتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں تو پہلے مجھے سلامی دیتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بتا کر جاتا ہے۔ چاند نکلتا ہے تو غوث الوقت عبد القادر کو سلامی دے کر نکلتا ہے، رجب آتا ہے تو سلامی دیتا ہے۔ کائنات مجھے بتا کر، سلامی دے کر، پیغام دے کر جو کچھ بات کرنی ہوتی کرتے پھر آگے چلتی ہے۔ جب پنجتن کے غلام اور اولاد شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو کائنات سلام کرتی ہے تو پنجتن کا عالم پھر کیا ہو۔ کائنات میں کیا ہے؟ ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، دریا دریا، تارا تارا، ستارہ ستارہ، اور وہ کیا، یہ ایک دنیا، یہ دوسری دنیا، یہ گول جو سائنس بتاتی ہے، اتنے ہیں، اتنی دنیا، 18,000 عالم، عرش، کرسی، لوح قلم، سمادات، جمادات، حیوانات، جنات، انسان، فرشتے، ملائکہ، اللہ اکبر، کتنی کائنات، لکڑا، لوکھن، یہ فلاں، کپڑا، انسان، نور، سرور، ہر ایک کی دنیا الگ، اسی کو کائنات، کائنات مطلب سب آ گیا، خدا کے علاوہ کائنات کا۔ اور وہ کائنات نبی کی، وہ تو سب مانتے ہیں رحمت عالم، لیکن وہی کائنات مولا کائنات شیر خدا، اور وہی کائنات سیدہ کائنات اللہ اکبر ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات، تم دنیا کی عورتوں کی بھی سردار، دنیا کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار تم ہی ہو۔ کیسی سردار، نور بھی وہاں، سارا معاملہ سیدہ کائنات۔ عالم یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا لے تو جنت سے کھانا آ رہا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے 1,000 کی بخشش ہو رہی ہے، مہر جنت کی، نکاح کی مہر امت کی بخشش لکھی جا رہی ہے، رشتہ خدا تعالیٰ طے کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو بیدم صاحب نے جو کہا ہے واقعی میں راز کھول دیا ہے، راز کھول دیا ہے کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ اب یہ بار بار شعر پڑھا کرتا تھا تو پھر آیا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو قرآن، کائنات کو پڑھو گے تب بھی تمہیں پنجتن کی عظمت نظر آئے گی، اور قرآن پڑھو گے تب بھی تمہیں پنجتن کی عظمت نظر آئے گی۔ تم حدیث اور قرآن کو اگر نہیں مانتے تو کائنات ہی کو دیکھ لو، تمہیں علی و فاطمہ کے جلوے نظر آئیں گے، حسن و حسین کی شہادت کا نور نظر آئے گا، ہے نا۔ قرآن میں تو ہے، ابھی میں نے بتایا مباہلہ میں 5 کو لے گئے، قرآن میں تو ہے پنجتن کا، حدیث میں تو ہے یہ میرے 5 ہے، اللہ جس تو اس سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے ان سے تو محبت فرما۔ لیکن قرآن اور حدیث کے علاوہ کائنات بتا رہی ہے کہ یہی پنجتن ہے، انہی کے پاس جاؤ، انہی کا نام لو، یہی سیدہ کائنات ہے، یہی ماں فاطمہ زہرا ہے، یہی سلام اللہ علیہا ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طاہرہ ہے، یہی عابدہ ہے، یہی قانعہ ہے، یہی شاکرہ ہے، یہی
راضیہ ہے، یہی راضیہ ہے، رضائے مولا ہے. علی ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے. آپ کو یاد ہوگا جس سرکار نے دور جا کر پہاڑی پہ جا کے، ایسا پہاڑ ہے کہ نوکیلے پتھر ہے، یقیناً نوکیلے. اس بار میری زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا مجھے. اس مقام پہ پہنچے تو وہ پہاڑ سیدھا سیدھا پہاڑ نہیں ہے جیسا پتھر ہوتا ہے، وہاں نوک نکلی ہوئی ہے ہر طرف کی. سرکار وہاں گئے اور سجدے میں چلے گئے، امت کو بخش دے، امت کو بخش دے، امت کو بخش دے، امتی امتی میرے امت میرے حوالے کر دے. واقعی وہ پہاڑ نوکیلا ہے، بہت چبھنے والا ہے. ہاتھ رکھو تو چبھتا ہے، پاؤں رکھو تو چبھتا ہے، اوپر چڑھو تو آپ کو تکلیف ہے، وہاں بیٹھو تو ایسا پہاڑ ہے. سرکار وہاں چلے گئے کسی کو بتائے بغیر. کیوں؟ امت کا غم تھا. وہ جو آیت نازل ہوئی تھی جہنم کے اوپر سے نکلنے ہیں سورہ مریم میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا جہنم سے اوپر سے گزرنا ہو، لیکن جو ڈر والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ انہیں بچا لے. تو کہا میری امت کیسے گزرے گی پل صراط سے، کیسے گزرے گی، کیسے گزرے گی. یہ سوچ کے آقا نے کسی کو بتائے بغیر غمگین ہو کر، غم زدہ غم گسار آقا اس امت کی فکر میں نکل گئے اور وہاں پہاڑی پہ چڑھ کر کھو میں بس سجدے میں سر رکھ دیا. امتی 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 امتی، پل صراط سے پار لگا دے، پار لگا دے، پار لگا، ہبا کر دے، بخش دے. ادھر صحابہ مشہور واقعہ کئی مرتبہ میرے سے بھی سن چکے اور جگہ سے بھی سن چکے، اور ادھر وہ ڈھونڈ رہے کیونکہ سرکار کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے. سرکار کہاں ہے، حضور کہاں ہے، پر نور کہاں ہے. کیونکہ ان کے اندر انسانیت اور رحمت ہی ایسی تھی کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی مصطفیٰ کو بہت رحم دل کرم فرما مانتے تھے. ارے جب اعلان کیا آپ نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے پہلے 40 سال کی عمر آپ نے کیا کہا؟ آپ لوگ مجھے کیا مانتے ہو؟ تو ان کفاروں نے کیا کہا تھا، ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ بہت بہتر ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ سچے انسان ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ باحیا ہیں، آپ یہ ہیں، ساری خوبیاں بتائی. انسانیت کے ناطے 40 سال جو لوگوں نے دیکھا سرکار کو تو سب کی ایک ہی زبان تھی، گواہی تھی کہ سرکار بڑے اچھے ہیں. یعنی اس وقت سرکار نے نبوت کا دعویٰ اعلان نہیں کیا تھا. اس سے پہلے تو ہر کوئی کہتا تھا محمد بن عبداللہ بہت اچھے ہیں، محمد بن عبداللہ بہت اچھے اخلاق ہیں، محمد بن عبداللہ ایک دوسرے کے کام آنے والے، محمد بن عبداللہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں. لیکن جب سرکار نے اعلان کیا، پہلے بتایا، کچھ مثالیں دی، اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول. اب یہاں اختلاف شروع ہوا. جس میں ایمان تھا نصیب میں وہ کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کے دامن میں آ گیا، اور جس کے نصیب میں نہیں تھا اس نے انکار کر دیا. ورنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہر انسان جانتا تھا محمد عربی بہت اچھے ہیں، بہت سچے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں. سرکار کی شان ہی ایسی ہے صاحب کہ یہ تو کلمہ کا کیا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ایمان کا معاملہ ہے بھائی، جس کے نصیب میں ہے. حضور غریب نواز آئے تو چونکہ پتھوی راج کو اور ان کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ غریب نواز کا نیچر کیا ہے، ادا کیا ہے. اگر وہ ادا دیکھ لیتے تو وہ بھی یہی کہتے کہ یہ سچے انسان ہیں، امانت دار ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے جیسے حضور کی شان ہے اسی طرح یہ لوگ بھی کہتے کہ مسلمان بڑا اچھا ہے. بعد میں جب دیکھا غریب نواز کی سیرت کو تو کفاروں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، بڑے کردار والے ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے افضل ہیں. پھر کلمہ پڑھ لیا. تو کلمہ چیز ایسی ہے جو ہر ایک کو دے دیا جائے. ہر ایک مومن نہیں بن سکتا، ہر ایک کو عشق کی دولت نہیں ملتی، ہر ایک کو پنجتن کی غلامی نہیں ملتی. یہ تو نصیب والے ہیں جو ہو جایا کرتا ہے. اب غریب نواز نے سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ پتھوی راج نہیں پڑھ پایا. جادوگر کو بھی بلا لیا تھا، عبداللہ بیابانی کر دیا ہے نا، اس کے نصیب میں بھی تھا، بھلے جادوگر تھا مگر نصیب تھا تو کیا آ جا. اور جب آ گیا تو کہا کہ آپ ہی سچے ہیں. وہ چاقو لے کے آیا تھا مارنے، آپ کو قتل کرنے ہے نا. پھر آخر میں حضور کا ایک اخلاق دیکھا غریب نواز کا تو چاقو رہنے دیا، کہا کہ کلمہ پڑھا دیجیے. انسان کا ایک مسلمان کا ایسا نیچر ہونا چاہیے. کیونکہ غریب نواز سرکار میرے صرف قرآن لے کے نہیں آئے تھے، اپنی زندگی میں قرآن اتار کر کے آئے تھے. اپنی سیرت میں نبی کی سیرت اتار کے آئے تھے. صرف حدیث کی کتاب یا سیرت لے کے نہیں آئے تھے، بن کے آئے تھے، بن کے آئے تھے. وہ چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کی شرح ہے، اخلاق رسول کا آئینہ ہے.
اس لیے وہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچیوں کو قرآن دیتے ہیں، شادی میں قرآن رکھتے ہیں، دلہا دلہن نیچے سے نکلتے ہیں، ایسی کوئی رسم ادا کرتے ہیں، قرآن دیتے ہیں۔ بڑی اچھی چیز ہے قرآن، سب سے بڑی چیز ہے قرآن ہے بھائی، بڑی چیز ہے۔ اس کو تحفہ، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اپنی بچی کو دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اے کاش اس بچی کا باپ، اس کے چچا، اس کے بڑے بھائی صرف قرآن دیتے نہیں، اس کی زندگی کی سیرت میں قرآن کے کچھ احکام اتار دیتے ہیں، اس کی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈھال دیتے، پھر بات کچھ اور ہوتی۔ فاطمہ زہرا کی سیرت میں ڈھال دیتے، پھر بات کچھ اور ہوتی۔ دینا اور ہے، زندگی میں بسا دینا یہ اور ہے۔ بتا دینا، ہاتھ میں دے دینا یہ اور ہے، اور زندگی میں اتار دینا، زندگی اس کے مطابق بنا دینا یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ سرکار غریب نواز کی شہزادی بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتھوی راج کی بیٹی بی بی حافظہ جمال کی عاشق ہو گئی۔ ارے مرد تو مرد کا دیوانہ ہو رہا ہے، غریب نواز کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، عورتوں کو کردار دیکھ کے کہا حافظہ جمال کا کوئی جواب نہیں ہے، میں تو ان کے نقش قدم پہ چلوں گی۔ ابا کو خبر پڑی، ارے میرے ہی گھر میں میری ہی بیٹی، اس کا جو بھی نام تھا اسے پکارا، کہا اب مجھے یہ نام سے نہ پکارو، اسی نام سے پکارو جو غریب نواز کی بیٹی کا نام ہے۔ اے اسلام کی شہزادیوں، تم انسٹاگرام پہ ویڈیو بنانے کے لیے نہیں ہو، تم ناچنے نچانے کے لیے نہیں ہو۔ بی بی حافظہ جمال کو دیکھ کے پتھوی راج کی لڑکی توبہ کر لے، کردار کو اپناؤ۔ فاطمہ زہرا تو بہت اونچے ہیں، ان کی نسلوں میں آنے والے ہیں، بی بی حافظہ جمال ہو، بی بی مریم ہو، ماں آمنہ ہو، سایہ عالم سرکار کی بات، ان کی حیات اللہ ایسی ولیہ ہیں۔ تم صرف انسٹاگرام پہ فیس بک پہ چیٹ کرنے کے لیے نہیں ہو، تم شہزادی اسلام ہو، تمہارا مقام اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم یہودیوں کی عورتوں کے برابر نہیں ہو، تم عیسائیوں کی عورتوں کے برابر نہیں ہو، تم ان بے دینوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو کلمے کی شہزادی ہو۔ تم سے گالی نکل جائے، تمہیں بد زبانی نکل جائے، تم ویڈیو بناؤ، تم ویڈیو پہ کھوئے رہو، تم بے پردہ گھومو، تمہاری عظمت ان کی طرح نہیں ہے جو عام عورتیں ہوتی ہے یہود و نصارہ میں ادھر ادھر، دنیا کی امریکہ سے لے کے لندن تک، وہ تم نہیں ہو۔ تم تو کعبے میں، مدینے میں، نجف میں، کربلا میں، بغداد میں، اجمیر میں، جہاں جہاں یہ عورتیں گئی ہیں، غیر عورتوں نے دیکھ کر اپنے آپ کو بدل دیا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ ان کی شہزادیوں کو اور ان کی ماؤں کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو بدل دیتے تھے، یہ عجب دور آ پڑا ہے کہ ہماری بچیاں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدل رہی ہیں۔ ہمارے بچے نوجوان ان نوجوانوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدل رہے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ وہ نوجوان ہمیں دیکھ کر بدل جاتے، ان کے لباس بدل جاتے تھے، وہ کلمہ پڑھ لیتے، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو کم سے کم اچھا سمجھتے تھے، ہے نا۔ ہم نوجوان کو دیکھ کر، عورتوں کو دیکھ کے عورتیں سدھرتی تھی، راہ راست پہ آتی تھی، نوجوان کو دیکھ کر وہ صراط مستقیم پاتے تھے غیر، اور آج ماحول الٹا ہو گیا ہے۔ آج ہم ان کو دیکھ کر ان کی اسٹائل کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر ہر چیز ان کی اپنا رہے ہیں۔ ارے ان کو، وہ ہم سے لینے والے لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں۔ یہ سب بند کرو، یہ بےہودگی، یہ بے پرواہی، یہ لاپرواہی، یہ بے پردگی، یہ بد زبانی، یہ فیشن پرستی سیدہ کائنات اسے بالکل پسند نہیں کرتی ہے، بالکل ناپسند ہے۔ ہم تو صرف حرام کہتے، وہ تو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے یہ حرام ہے، لیکن فاطمہ زہرا سے پوچھو تو ان کا جواب تو اس سے بھی بڑھ کر آئے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت سیدہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر ناراض ہو جائے، علی مرتضیٰ ناراض ہو جائے۔ نہیں، ہمیں غیروں کا طریقہ نہیں اپنانا ہے نا، غیروں کا طریقہ۔ کائنات نہیں پڑھ سکتے، مت پڑھو، قرآن تو پڑھنے کو ہے،
اگر میں پوچھوں قرآن کب کھولا تھا تو کوئی کہے گا حضرت بچپن میں پڑھا تھا، کوئی کہے گا میت ہو گئی تھی تب صرف کھولا تھا، تھوڑا کچھ آیتیں پڑھی، کوئی کہے گا اللہ ماشاء اللہ کہ رمضان میں کوشش کی تھی، کوئی کہے گا کہ نہیں تب کھولا تھا تب پڑھا تھا۔ اور میں کہوں موبائل کب کھولا تھا؟ یہ روز کھلتا ہے، روز گھنٹوں اس میں ہم رہتے ہیں، اور قرآن دھول کھا رہا ہے، رکھا ہوا ہے، وہ روز نہیں کھلتا، وہ میت ہوتی ہے تو کھلتا ہے، کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے کہ اب اس کے بغیر کام نہیں چلے گا تو 4-5 مولانا کو ادھر مدرسے کے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کریں، وہ بھی ان کو سونپ دیا، خود بیٹھ گئے۔ قرآن سے تمہارا رشتہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ موبائل تمہاری ذریعہ نجات نہیں ہے، یہ انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں جو اس میں موجود ہے، قرآن کو کھولو، روز پڑھو، نہیں پڑھنا آتا ہے تو پڑھنا سیکھو، اقرا پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا، فیض ملے گا، نور اس سے نکلے گا، گھروں میں پھیلے گا، آنکھوں کے ذریعے تمہارے دل میں اترے گا۔ جب تم قرآن کھولو گے تو وہاں سے نور اور فیض نکلے گا، گھر میں پھیلے گا، تم آنکھوں سے دیکھو گے تو آنکھوں کے ذریعے دل میں اترے گا، نظر بندی یہ بندی سب دور ہو جائے گی۔ اور اگر قرآن رکھ کے ٹی وی یا موبائل کھولو گے تو وہاں سے نحوست نکلے گی، گھر میں نحوست پھیلے گی، آنکھوں کے ذریعے دل دماغ میں نحوست، اندھیرا، نحوست، بے برکتی پیدا ہوگی، اور پھر کہوں گے بے چین ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، طبیعت ناساز لگ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کہاں سے لگے گا؟ نحوست کو ہم نے دعوت دی تھی، کھولا تھا، وہ آ گئی، وہ پھیل گئی۔ یہ جو بلائیں ہوتی ہے اس سے بھی خطرناک یہ بلا ہے گناہوں کی، اس بلا کا تو علاج ہے، آسیب کا علاج ہے، چڑیل کا علاج ہے، وہ بھی ڈرتی ہے، لیکن یہ جو گناہ ہے یہ بے خوف ہے۔ سب سے بڑا خوش نصیب بندہ کون ہے جانتے ہو؟ جو اپنے گناہوں سے ڈرے، بہت خوش نصیب۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گناہوں سے ڈرو، کہ گناہ تو نہیں ہو جائے، غلطی تو نہیں ہوئی، استغفر اللہ کرتے غور کرتے ہو، وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ ٹی وی اور یہ چیز نحوست پھیلاتی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، آفات بلیات، اور قرآن کھولو گے تو رحمت، برکت، سکون، اطمینان ہے نا، نہ جانے کیا وہ خود پڑھنے والا، دیکھنے والا، کھولنے والا سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، نیت کریں گے۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، اور اس قرآن سے ہمیں نبی کی عظمت، خدا کی وحدانیت، پنجتن پاک، نماز، ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، فیضان ملتا ہے، فیض ملتا ہے۔ کائنات کو دیکھو یا پھر قرآن کو دیکھو تو قرآن بھی ادھر ہی دے رہا ہے، جاؤ ادھر۔ قرآن، اہل بیت، اہل بیت، قرآن۔ نبی نے کیا چھوڑا؟ کتنی چیزیں چھوڑی نبی نے؟ 2، 1 2، 1 2، تیسری کوئی چیز نہیں۔ پہلی قرآن جو اللہ کا کلام ہے، احکام ہے، اس سے بچو اور یہ کرو، یہ حکم ہے۔ دوسرا اس کا پریکٹیکل، اہل بیت، زندگی کیسے گزارے، کیا کرنا ہے، وہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ انہیں دیکھو، یہ اہل بیت میری آل، انہیں دیکھو، اور کہا ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ سرکار فرماتے کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی کوئی بلا نہیں لگے گی، کہیں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا، میری آل اور اللہ کا کلام تمہارے لیے کافی ہے۔ یہی ہوا مطلب، اللہ اکبر، اہل بیت اور قرآن کافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حروف ہیں؟ 19۔ پنجتن کے آپ حروف ملائیے، 19 بن جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی عدد ملائیے، اور بھی 786 کے آپ عدد ملائیے تو 786 جو عدد بنتے وہ بھی پنجتن میں بنتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، سب کے عدد ملائیے تو 786 بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد بھی 786 بنتے ہیں، یعنی یہ سب الگ نہیں ہیں، لگے ہوئے، ایک دوسرے سے لگے ہوئے۔ تو حضرات میں چاہیے، کائنات پڑھنے کے لیے تو کسی فقیر کا دامن تھامنا پڑتا ہے ایسے، تب وہ ایک نقطہ سمجھا دیتا ہے، صرف ایک ہی، کائنات نہیں سمجھاتا، ایک ہی میں سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے بھی یہی چاہیے، ایسا ہی باکمال چاہیے جو ایک ہی لفظ میں سب کچھ سمجھا دیتا ہے، ایک ہی لفظ۔ ان کی شان کیا تھی جانتے ہو؟ جو پڑھنے آتا نا، آپ روز اس کو سبق نہیں دیتے تھے، چند دن سبق دیتے تھے، آگے کا وہ خود بخود پڑھ لیتا تھا۔ کسی کو حافظ بنانا ہوتا تو صرف آدھا ایک پیارا حافظ بناتے، 29 پارے وہ خود بخود کر لیتا تھا۔
کیا شان ہے بھائی ان کے پڑھانے کی. کائنات کو سمجھانا ہوتا کہ یہ مسئلہ ہے تو صرف ایک چیز بتا دیتے کہ یہ مائک ہے، اس میں مائک سے ایسا ہے، ماسٹر ایسا ہے، وہ آگے کا خود بخود سمجھ جا. اللہ اہل بیت کی اولاد در اولاد شاہ عالم ایسے ہے تو پھر وہ کیسے ہوگے پنجت؟ جب ان کے علم اور پڑھانے پہ دنیا حیران ہے کہ دنیا کی یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، مردوں کو پڑھایا جاتا ہے، عورتوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھایا کیا جاتا ہے؟ ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسا ہی کچھ ہے کالج میں، پڑھو تم پڑھنا ہے تو پڑھو ورنہ کوئی نہیں ڈگری ملے گی. کیا پڑھا؟ لیکن یہ تو وہ ہے کہ پوپٹ بھی آ جائے تو وہ بھی حافظ قرآن بول کے نکلتا ہے. اگر پڑھنے بیٹھے اور پوپٹ اٹھتا اٹھتا آ کے سامنے بیٹھ جائے تو کہا جا تو بھی لے جا، وہ ایک ہی میں حافظ بن جاتا ہے. ایک پل میں 7 سیکنڈ میں پوپٹ کو جس نے حافظ قرآن بنا دیا 7 سیکنڈ میں اسے شاہ عالم سراج الدین کہتے ہیں. پنجتن کی پھر کیا شان ہوگی؟ یہ تو شاہ عالم میرے سرکار کی یہ شان ہے. تو پھر فاطمہ زہرا اللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، ان کا صدقہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے. کہیے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، کہیے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. عورتیں دعا کرے اور نیت کرے پردہ کریں گے، انسٹاگرام پہ ویڈیو نہ بنائیں گے، اور نہ ہی موبائل میں زیادہ وقت ضائع کریں گے، نہ اپنا وقت برباد کریں گے. اپنا وقت یا تو ذکر الہی میں جائے گا، یا کائنات کی ترقی اور سوچ میں جائے گا، دنیا و دین کی ترقی کے لیے جائے گا، اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگا. اور نہیں ہوگا تو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر کے تصور شاہ عالم میں گم ہو جائیں گے، ہے نا. لیکن موبائل کو صرف ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے، ٹی وی کو صرف ضرورت کے حساب سے استعمال کریں گے، بے پردگی کو بند کر دیں گے. بے پردگی کو ختم کرنا ہے، بے حیائی کو ہمیں ختم کرنا ہے، کیونکہ سیدہ اس کی بہت پابند ہے. وہ پردے کو پہلے نمبر پہ رکھتی ہے، بہت پسندیدہ، اور بے پردگی کو بہت آپ ناپسند. میں ان کے جملے کیا کہوں، ان کے نزدیک تو کفر ہے. لہٰذا حضرات اس پہ ہمیں پابندی کرنی ہے ہم تمام حضرات کو. آئیے دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ہم تمام کو